ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام حاجی حج کے پہلے دن یعنی 8 ذوالحجہ کو نماز ظہر سے پہلے منا کی وادی میں پہنچ چکے اور 8 تاریخ کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں انہوں نے منا کے میدان میں ادا کی اور عرفہ کی رات منا میں گزار کر سنت پر عمل کیا. پھر عرفہ کے دن نماز فجر انہوں نے ادا کر کے 5 نمازیں میدان منا کے اندر حاجیوں نے ادا کر لی ہیں. اب حج کا دوسرا دن آ گیا یعنی 9 ذوالحجہ جو حج کا دوسرا دن ہے. اب حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صبیر کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوسرے دن حاجی کو چاہیے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ ذکر و دعا میں مشغول رہے. جب سورج نکل آئے اور سورج کوہ صبیر پر چمکے، منا میں ایک مسجد ہے مسجد خیف، مسجد خیف کے سامنے جو ہے ایک پہاڑ ہے کوہ صبیر. جب سورج اس پر چمکے اب حاجی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میدان عرفات کی جانب روانہ ہو اور راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی کثرت کرے. دل کو غیر کے خیال سے بالکل پاک کر لے، کیونکہ آج حج کا دوسرا دن ہے جہاں ہمیں میدان عرفہ میں ٹھہرنا ہے اور آج کا وہ دن ہے کہ حج قبول کیا جائے گا کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی ان مقبولین بندوں کے طفیل میں بخش دے گا. آج بڑا عظیم دن ہے. آج جو محروم رہا وہ محروم رہا. دل میں اگر وسوسے آتے ہیں یا کوئی تکلیف ہو کسی سے تو اس سے لڑائی کا خیال آئے تو بالکل اپنے دلوں سے اس کو دور رکھو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور آج شیطان تمہیں خراب کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، بلکہ وہ تمہیں اچھے کاموں سے نکال کر برے کاموں کی طرف لگانا چاہتا ہے. بس ایک ہی دھن آپ کے اندر ہونی چاہیے، آج ہمیں اپنے رب سے کام ہے، آج ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کرانی ہے. اس دھن کے اندر اب جو ہے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد میں اب میدان منا سے نکل کر کے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں. میدان منا سے نکل کر کے آپ یہ دعا پڑھیے: اللہم اجعلها خیر غدوۃ غدوتها قط وقربها من رضوانک وابعدها من سخطک. اللہم الیک توجہت وعلیک توکلت وجہک اردت فاجعل ذنبی مغفورا وحجی مبرورا وارحمنی ولا تخیبنی وبارک لی فی سفری وقضی بعرفات حاجتی انک علی کل شیء قدیر. آپ یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں. کوئی دعا یاد نہیں ہے، آپ لبیک کی کثرت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا ورد کرتے رہیں. اب جب آپ منا سے نکلیں گے عرفات شریف کے قریب آپ پہنچیں گے اور جو ہے اب جب میدان عرفات کے قریب آپ پہنچیں تو یقیناً
آپ اس مقدس میدان میں داخل ہونے والے ہیں جہاں سے کوئی محروم لوٹتا ہی نہیں ہے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں کل قیامت کے دن بھی جو ہے ہمیں جمع کیا جائے گا۔ تو میدان عرفات میں آپ پہنچنے والے ہیں۔ جب نظر آپ کی جبل رحمت پر پڑے، جبل رحمت، یہ جو رحمت کا پہاڑ ہے میدان عرفات کے اندر، جب اس پر پڑے تو آپ اور زیادہ لبیک کے اندر، دعا کے اندر، درود میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ اب جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دل کو سنبھالے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لبیک کی خوب کثرت کرتے ہوئے، روتے روتے میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس احرام کے اندر ملبوس ہیں اور وہاں جمع ہیں۔ ہر طرف سے لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور یقین جانیے بے شمار اولیاء کرام آج اس میدان عرفات کے اندر جمع ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے دو نبی جو زمین میں آج بھی زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، وہ ہر سال میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہ ہر سال میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے دن کی اہمیت کا، کہ آپ اس میدان میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کے دو عظیم پیغمبر میدان عرفات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں بندوں کے جن کا کفارہ ہی یہ ہے کہ وہ میدان عرفہ میں ٹھہرے، یعنی وہ گناہ میدان عرفہ میں ٹھہرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کون سے ایسے گناہ معلوم نہیں جو آج تک کسی توبہ سے معاف نہیں ہوئے، لیکن آج میدان عرفہ میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آج کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ پھر جو میدان عرفہ میں ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملائکہ پر فخر فرماتا ہے، اور فرمایا کہ عرفے سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل اور سخت غصے میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، کہ شیطان آج بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور شیطان سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تو آج کے دن شیطان بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ ایک شخص نے عرفہ کے دن عورتوں کی طرف نظر کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج وہ دن ہے جو شخص کان اور آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے حاجی کو یہ بھی چاہیے کہ وہاں اپنی نگاہیں نہ بہکائے، بلکہ اپنے گناہوں کا تصور کرے اور اپنی معافیوں کی طرف تصور کرے، اور یہ خیال کرے کہ آج اگر میں ہی بخشا گیا تو پھر کون سا دن ہوگا ہماری بخشش کا۔ لہٰذا ان تمام خرافاتی چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں ہیں۔ میدان عرفات میں ابراہیم واسطی نے 7 کنکر اٹھائے اپنے ہاتھ کے اندر میدان عرفات سے، اور آپ نے ان کنکریوں سے فرمایا، اے کنکرو تم گواہ ہو جاؤ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر جب سوئے حضرت ابراہیم واسطی تو خواب میں کیا دیکھا کہ محشر قائم ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے، اور اچانک حکم دوزخ سنا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے ابراہیم واسطی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے جس کو آپ نے میدان عرفات سے اٹھا کر کے اپنا کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان پر گواہ بنایا تھا، ایک کنکر دروازے پر آ کر کے روک بن جاتا ہے۔ پھر جہنم کے دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کی آ گیا۔ جہنم کے 7 دروازوں پر اسی طرح سے آپ کو لے کر کے جایا گیا، اور وہ 7 کنکر ایک ایک کر کے ہر دروازے پہ آتے رہے۔ پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر کے ابراہیم واسطی کو حاضر ہوئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا،
تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا تو میں تیری گواہی کا حق کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اسے یعنی ابراہیم واسطی کو جنت کی طرف لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ جب جنت کی طرف لے کر کے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا۔ جب جنت کا دروازہ بند پایا کلمہ پاک کی گواہی آئی، کیونکہ آپ نے 7 کنکریوں کو اٹھایا تھا۔ ان 7 کنکریوں نے تو آپ کے جہنم کے دروازے پہ روک بنے، اور جو آپ نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب جنت کا دروازہ بند پایا کلمہ پاک کی گواہی آئے اور ابراہیم واسطی جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کلمہ جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ تو کلمہ شریف پڑھیں تو میدان عرفات میں جانے والے حاجیوں کو بہت اچھا موقع ہے کہ آج وہ میدان عرفات کے اندر وہاں سے 7 کنکری اٹھائیں اور انہیں اپنے ایمان کی گواہی کے طور پر بنا دیں، اور ان پتھروں سے گواہی کے طور پر کہہ دیں کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ اور یہ صرف وہاں کے پتھر نہیں، جہاں کہیں بھی درخت دیکھیں، پتھر دیکھیں، اپنے ایمان کی اپنے ایمان کی گواہی کے طور پر ان کو بنائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے سکیں۔ حضرت ابراہیم واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ عمل کیا آپ نے اس کا فائدہ دیکھ لیا، لہٰذا اب تمام حاجیوں کو میدان عرفات کے اندر رکنا ہے۔ جب دوپہر قریب آئے تو میدان عرفات کے اندر، کیونکہ صبح کے وقت میں نکلا ہے تو کچھ وقت لگتے ہیں، دوپہر آتے آتے وہ میدان عرفات پہنچے گا۔ جب دوپہر کا وقت قریب آ جائے تو نہانا سنت موقدہ ہے، اور اگر نہیں نہا سکتا ہے تو حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے فرمایا کہ وہ صرف وضو کر لے میدان عرفات کے اندر۔ آج یعنی 9 ذوالحجہ کو دوپہر ڈھلنے سے لے کر کے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا۔ یعنی میدان عرفہ کے اندر جو ٹھہر گیا وہ حاجی ہو گیا، اس لیے کہ میدان عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر سب کچھ کیا لیکن کوئی میدان عرفہ میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ آج اس میدان میں داخل ہو گئے حاجی جہاں وہ حاجی بننے والے ہیں، جہاں ان کا حج ہونے والا ہے، لہٰذا میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ عرفات شریف میں وقت ظہر کے اندر ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر کے پڑھی جاتی ہیں، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ آج وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ مسجد نمرہ جو ہے یہ میدان عرفات کے اندر جو مسجد ہے وہاں کا امام نجدی خبیث غیر مقلد اہل حدیث ہے، اس کے پیچھے ہرگز نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہوتی میدان عرفات سے نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، تو اگر ہم عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کر لیں گے تو عصر کے بعد سے لے کر کے یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے کافی وقت ملتا ہے غروب آفتاب تک حاجیوں کو دعا کرنے کے لیے، لیکن وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ اب حاجی میدان عرفات کے اندر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرے گا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، لیکن یہ ایسا کر لے کہ عصر کی نماز بالکل شروع وقت میں ادا کرے، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جائے فوراً عصر کی نماز ادا کر لے، تاکہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک حاجی کو میدان عرفات کے اندر دعا کے لیے کافی اچھا ٹائم مل جائے۔ مسجد نمرہ کے اندر ہرگز نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سنی صحیح العقیدہ حافظ یا قاری یا عالم موجود نہیں ہے، آپ اپنے خیمے کے اندر تنہا نماز ادا کیجئے، اور اگر کوئی صحیح عالم دین موجود ہیں تو آپ انہی کی اقتداء کے اندر اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کیجئے۔ تو مسجد میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اور آج 9 تاریخ کو حاجی کو بے روزہ رہنا سنت ہے، یعنی روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، اور لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ یعنی اگر فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں،
لیکن حاجی 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھے گا اور ہر وقت باوضو رہے گا۔ حاجی کو میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع اسی لیے کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی بنیاد پر اس کی عبادتوں میں کوئی کمی آ جائے، تو آج حاجی میدان عرفات کے اندر روزہ نہیں رکھے گا۔ جبل رحمت کے قریب کالے کالے پتھر بچھے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو وہاں پر ٹھہرو، وہاں پر ٹھہرنا زیادہ افضل ہے۔ بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے کھڑے کھڑے رومال وغیرہ ہلاتے رہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے دل میں برا خیال بھی مت لے کر کے آئیے، کیونکہ آج دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت نہیں ہے، آج اپنے عیبوں پہ نظر کرنے کا وقت ہے۔ لہٰذا کسی کے عیب کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے، آج بس آپ کو اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے عیب کتنے ہیں اور ہمارے یہ عیب آج کے دن اللہ سے کیسے معاف ہونے والے ہیں، ہم اپنے عیبوں کو اللہ سے کیسے معاف کروا سکتے ہیں، یہ تصور کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، یعنی وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اب اس کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، شرط یا واجب نہیں۔ اگر کوئی میدان عرفات میں جا کر کے بیٹھا رہا، جب بھی وقوف ہو گیا اور وقوف کی نیت کریں کہ میں میدان عرفات کے اندر وقوف کرتا ہوں، اور ہو سکے تو قبلہ کی طرف منہ کریں کیونکہ یہ افضل ہے۔ نمازوں کے فوراً بعد وقوف کرنا سنت ہے، نماز وغیرہ کے لیے آپ بیٹھیں، اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں۔ اور ٹھہرنے کی جگہ میں اگر زیادہ دھوپ وغیرہ ہے تو حکم یہ ہے کہ سنت ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ٹھہریں، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہے، کوئی مجبور ہے تو چھتری وغیرہ لگا دے، لیکن مرد یہ احتیاط رکھیں کہ چھتری سر سے مس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کفارے وغیرہ کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ حالت احرام میں اور حالت احرام میں سر اور چہرہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے تو اوپر سے سائبان لگا سکتا ہے چھتری وغیرہ، لیکن یہ یاد رہے کہ چھتری سر سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ کفارے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت میں جب آپ میدان عرفات میں ٹھہرے رہیں، کلمہ توحید پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد میں درود شریف جو ہے 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ روایتوں میں آیا کہ جو اس طرح سے عمل کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ کو کلمہ توحید پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد میں جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں میدان عرفات کے اندر آپ دعائیں کیجئے۔ میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی یہ سنت ہے جو عرفہ کے دن وہ دعا مانگا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی قلبی نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وساوس الصدر وتشتیت الامر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب بہ الریح وشر بوائق الدہر۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے میدان عرفات میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس مقام پر پڑھنے کی بہت ساری دعائیں ہیں مگر اتنی ہی میں کفایت ہے، یعنی اگر کوئی اتنا ہی پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود شریف اور تلاوت قرآن مجید سب دعاؤں سے زیادہ مفید ہے، اور اگر کسی حافظ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو ایک دن پورا ہمیں میدان عرفات کے اندر، کیونکہ ہم صبح ہی روانہ ہو جاتے ہیں، نہیں زیادہ پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم آدھا قرآن پاک تو ضرور حافظ مکمل کر ہی سکتا ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں میرے عزیزو تو آپ چوتھا کلمہ ضرور پڑھیے، اس لیے کہ وہ انبیاء کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کوئی دعا یاد نہیں ہے آپ درود شریف پڑھتے رہے، جتنا زیادہ ہو سکے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ خوب آپ کے پاس میں وقت ہے
کچھ نہیں مانگ رہے ہو، اس لیے کہ میدان عرفات کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے، بالکل قیامت کا منظر ہوتا ہے، رونے کی آوازیں، لوگوں کے چیخنے کی آوازیں، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ حقیقت میں جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ میدان عرفات کا منظر کسی قیامت کے منظر سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً ایسے وقت میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، عجیب عجیب سی کیفیت بنتی ہے، کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے، اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہو، اس لیے کہ میرے آقا نے وعدہ فرمایا کہ جو درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے زیادہ اور اس سے بہتر اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھتے رہیں، صدق دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میدان قیامت کا جو معاملہ ہوگا کہ قیامت کے جو اندر آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ذرا میدان عرفات کے اندر اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور کیجئے کہ اسی طرح سے وہاں پر بھی میدان قائم ہوگا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہوں گا۔ آج بھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، گویا آج مجھے اپنے رب کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو میدان عرفات میں کھڑے کھڑے یہ تصور کرو، کیا میں اپنے رب کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دے سکتا ہوں؟ اگر مجھے اپنے کسی باس کو یا حاکم کو 2-3 ہفتے کا حساب کتاب دینا ہو تو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس رب کو جو ہر چیز کو جانتا ہے، جہاں کوئی رشوت نہیں چلتا ہے، اس رب کو آج اپنے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے، اور صرف کاموں کا بدلہ نہیں دینا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ کا بھی حساب دینا ہے، پاؤں دیے، پاؤں کا بھی حساب دینا ہے، آنکھ، کان، دیگر اعضاء سب اللہ نے سلامت رکھے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میدان عرفات میں اگر حاجی پہنچ گئے تو اب میدان عرفات میں تصور کریں کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہر نعمت کا حساب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ذرا تصور کرو کیا حساب دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ تو میدان عرفات کے اندر، کیونکہ کل قیامت کے دن جب حساب نہیں دے پاؤ گے تو یہی اخیر میں ہوگا، مولا مجھے معاف کر دے، میں حساب نہیں دے سکتا، لیکن وہاں تو تمہیں حساب دینا ہوگا، کیونکہ اب تو کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تمہارے پاس زندگی باقی ہے۔ میدان عرفات کے اندر یہ تصور کرو کہ میں حساب نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بس یہی کہتے رہو، مولا میں حساب کے لائق کہاں، میں تیری بارگاہ میں حساب دینے کے قابل نہیں، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور علماء نے فرمایا ہے کہ سر جھکائے دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، اتنا اٹھائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، یعنی ہاتھ آپ کے بالکل اپنے سر سے اونچے ہو جائیں، اور دعا کے دوران بھی لبیک پڑھتے رہیں۔ خوب زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، رسول پاک علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اتنا پسند فرماتے ہیں کہ کوئی حضور کی امت کے لیے دعا کرے، تو اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام خود اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ تو آج میدان عرفات میں حضور کو راضی کرنے کا بھی موقع ہے، اور حضور کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور کی امت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اپنے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو، حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ کوشش یہ کرو کہ آنسو خوب بہاؤ، اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو 1-2 قطرے بہا دو، کیونکہ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، کیونکہ اچھے لوگوں کی نقل کرنا بھی اچھی ہوتی ہے، لہٰذا صورت بنا لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا وسیلہ دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، نبیوں کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ، سرکار غوث اعظم کا وسیلہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا وسیلہ، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا وسیلہ آج پیش کرو، اس لیے کہ ہم اگر گنہگار ہیں تو کیا ہوا، جس میدان میں ہیں وہ میدان عظمت والا ہے، اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں یہ بھی اللہ کے بڑے مقدس بندے ہیں، بڑے عظمت والے بندے ہیں۔ آج عظمت والے میدان میں عظمت والے بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دو، اگر تم اس لائق نہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ عظمت والے میدان کے طفیل اور عظمت والے بندوں کے طفیل تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اپنے رب کی طرف بالکل لو لگا کر کے اور بالکل جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے معافی مانگتے رہیں۔ جب اتنا معافی مانگیں، روئیں، خوب روئیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے دعائیں کریں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے غروب آفتاب کا، یعنی سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر میدان عرفات سے نکلا اور عرفہ کی حدود سے نکل گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گا۔ ہاں،
لیکن اس وجہ سے یہاں پر ضروری ہے کہ جب تک سورج نہ ڈوب جائے آپ کو میدان عرفات سے نہیں نکلنا ہے۔ بہت سارے جو ہے یہ جو نگراں ہوتے ہیں نا، معلم جن کو ہم کہتے ہیں، یہ عصر کے بعد سے ہی بسیں اعلان کرتے رہتے ہیں اور نکلنے کے لیے اعلان کرتے رہتے ہیں۔ ہرگز سورج ڈوبنے سے پہلے میدان عرفات سے نہیں نکلنا ہے۔ اگر کوئی عرفہ کی حد سے یعنی میدان عرفات کی حد سے سورج ڈوبنے سے پہلے نکل گیا اور واپس میدان عرفات کے اندر سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں آیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ رکنا واجب ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا جب آپ کو سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے، 2 4 5 منٹ اور زیادہ رک جاؤ، مکمل یقین ہو جائے، اب آپ میدان عرفات سے نکلیے، بار بار پلٹ کر کے دیکھتے رہیے، اس لیے کہ اب آپ مزدلفہ جا رہے ہیں، مزدلفہ سے آپ سیدھا مینا جائیں گے، مینا میں قربانی وغیرہ کر کے آپ پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے مکہ، پھر طواف زیارت سے پھر مینا آئیں گے اور 12 تاریخ تک رہیں گے۔ اب آپ دوبارہ میدان عرفات نہیں جائیں گے، لہٰذا اب میدان عرفات سے جا رہے ہو، یہ وہ میدان ہے جہاں آپ حاجی بن گئے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر آپ نے اس میدان میں نہ ٹھہرے ہوتے تو آپ حاجی نہیں بنے ہوتے۔ جب اس میدان سے جا رہے ہو بار بار پلٹ کر کے دیکھو اور پڑھو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر کوئی اچھی جگہ سے آئے، کعبہ شریف کو چھوڑ رہا ہے، میدان عرفات کو چھوڑ رہا ہے، سرکار کا روزہ چھوڑ رہا ہے، بار بار پلٹ کر کے دیکھے اور یہ آیت کریمہ پڑھے، قرآن کی آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو علماء نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ حاضری عطا فرمائے گا۔ اس لیے میدان عرفات کو پلٹ پڑھ کر کے دیکھو، روتے رہو، اس لیے کہ یہ وہی میدان ہے جہاں تم رکے تو تم آج حاجی بن گئے، تمہارا حج ہو گیا ہے۔ اس لیے اس میدان کو دیکھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اب تمہیں کہاں نکلنا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے اب مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ راستے بھر ذکر و درود دعا لبیک کے اندر مصروف رہو۔ کل میدان عرفات کے اندر، کیونکہ اب 9ویں تاریخ گزر چکی ہے، 10ویں تاریخ لگی ہے، میدان عرفات کے اندر حقوق اللہ معاف ہوئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ مزدلفہ کے اندر حقوق العباد معاف ہونے والے ہیں۔ اب بندوں کا حق معاف کیسے ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دلوں میں اتنی محبت، اتنی رحمی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ میدان عرفات کے اندر اللہ نے اپنا حق معاف کیا ہے، اب میدان مزدلفہ کے اندر بندوں کا حق معاف ہونے والا ہے۔ تو یہاں کا رکنا بھی ہمارے لیے عظیم ہے، وہاں کا رکنا بھی ہمارے لیے عظیم ہوگا۔ تو اب میدان عرفات سے نکلیے مزدلفہ کی طرف۔ اب مزدلفہ شریف کی طرف جب آپ نکلیں گے، اب مزدلفہ شریف جب آئے گا تو وہاں مزدلفہ کے اندر جو ہے مسجد مشعر الحرام بھی ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، ہر طرف رونق ہے۔ مزدلفہ کے شروع میں ہی، کیونکہ جب مزدلفہ آتا ہے تو شروع میں کافی رش ہوتا ہے، لیکن آپ کو وہیں نہیں رکنا ہے، آپ بالکل آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیے، کیونکہ اندر جب آپ جائیں گے مزدلفہ کے اندر تو اندر جگہ وغیرہ اچھی مل جائے گی، لیکن یہ احتیاط رہے مینا شریف کی جو ہے کہیں حدود میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ مزدلفہ سے آگے جائیں گے تو پھر مینا شریف آتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا آگے جائیں کہ آپ مینا کی حد کے اندر داخل ہو جائیں۔ پیدل جانے والوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے استنجا وغیرہ کی ترکیب بنا لیں، ورنہ بھیڑ وغیرہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہیں اور ہر کسی کو مزدلفہ جانا ہے، اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفہ سے نکلنا ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز میدان عرفہ میں نہیں پڑھنی ہے۔ میدان عرفہ کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، ورنہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن میدان عرفہ میں ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو مغرب کی نماز چھوڑ کر کے میدان عرفہ سے نکلنا ہے۔ جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچیں، اگر ابھی مغرب کا وقت باقی ہے تب بھی مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ مغرب کا وقت نکل جائے، جب عشاء کا وقت شروع ہوگا، اب میدان مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے، دونوں نمازیں ایک وقت میں ادا کرنی ہے، یعنی سوائے 9 ذی الحجہ، جو 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، تو اس تاریخ کے کہیں پر بھی آپ جو ہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ میدان عرفہ میں سورج ڈوبنے کے بعد نکلنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر آ کر کے عشاء کے وقت میں، اگر کوئی مزدلفہ مغرب کے وقت میں پہنچ بھی گیا تب بھی اس کو مغرب نہیں پڑھنا ہے، اس مغرب کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کرے۔ جب عشاء کا وقت آ جائے
اب عشاء کا وقت آتے ہی سب سے پہلے ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے نماز مغرب اور نماز عشاء اس کو ادا کرنی ہے. ایک ہی اذان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا ایک اذان دے, اس کے بعد ایک مرتبہ اقامت کہے, پھر سب سے پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کرے, اس کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی عشاء کے فرض ادا کرے. اب مغرب کے 3 پڑھنے ہیں لیکن عشاء کے 2 ہی پڑھنے کیونکہ قصر ہے نا, اور وہ حالت سفر میں ہے ابھی, لیکن مغرب کے اس کو 3 پڑھنے ہیں. تو مغرب کے سب سے پہلے 3 پڑھے, ایک اذان ایک اقامت کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے عشاء کے 2 فرض پڑھے, اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں, اوابین جو صلاۃ الاوابین ہے 6 رکعات نفل نماز وہ ادا کرے, اس کے بعد عشاء کی سنتیں نفل اور وتر وغیرہ ادا کرے. آپ کو طریقہ سمجھ میں آیا؟ اگر کسی نے ایک اذان دی, اقامت کہی, مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد سنت وغیرہ ادا کیا, اب عشاء ادا کرنے کے لیے اس کو دوبارہ اقامت کہنا ہوگا. ٹھیک ہے, دوبارہ اقامت, لیکن ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے سنت ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے 3 فرض ادا کرے, سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے 2 فرض ادا کرے, اس کے بعد مغرب کی سنتیں صلاۃ الاوابین, اور اس کے بعد عشاء کی جو سنتیں نفل اور وتر وغیرہ ہے وہ سب مزدلفہ کے اندر ادا کرے گا. اور آج کی شب, کیونکہ 9ویں کی رات 8 تاریخ کو ہم نکلے مکے سے, منا گئے, 9ویں رات منا میں گزاری اور 9واں دن کہاں گزارا؟ میدان عرفہ کے اندر. آج 10ویں رات ہے, یعنی قربانی کی رات ہے, بقرعید کی رات ہے, اور یہ رات کہاں گزار رہے ہیں؟ ہم مزدلفہ کے میدان کے اندر گزار رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے مزدلفہ کی رات, مزدلفہ کے میدان میں 10ویں رات, یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. یہ حاجیوں کے لیے, یہاں والوں کے لیے نہیں. حاجیوں کے لیے آج کی رات مزدلفہ کے اندر 10ویں رات ہے نا, قربانی کی رات, پہلی قربانی کی رات ہے, یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. میرے عزیزو, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ جب یہ رات آج آپ کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے تو ہمیں اس رات کو کتنی عبادتوں میں گزارنا چاہیے. یہ میں یہی کہنا چاہتا, وہ منا ہو یا عرفہ ہو یا مزدلفہ ہو, ہر لمحہ حاجی کے لیے بڑا اہم ہے. یہ ہر وقت حاجی کے لیے بڑا قیمتی ہے. فرمایا لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے محروم ہو جائیں, ساری رات آپ آرام کرتے رہیں, اس لیے ہو سکے تو ساری رات لبیک ذکر و دعا کے اندر گزاریں, اور اسی رات میں شیطانوں کو مارنے کے لیے, کیونکہ منا میں 3 بڑے جو شیطان ہیں, بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, منجلا شیطان ہے نا, یہ 3 جو شیطان ہیں منا کے اندر, ان کو مارنے کے لیے کنکریاں یہیں سے چننی ہیں. 49 کنکری چننی ہے, 49 کنکری, کیونکہ قربانی کے پہلے دن 10 تاریخ کو صرف بڑے والے شیطان کو مارا جاتا ہے, اور 7 کنکری ماریں گے تو 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کو مارنا ہے, 11 کو تینوں کو مارنا ہے, 12 کو پھر تینوں کو مارنا ہے, تو 7 پنجے کتنا ہو گیا؟ 49 ہو گیا نا. دوسرے دن 21 لگیں گے, تیسرے دن 21, 42 اور پہلے دن 7, 49 کنکری. 49 کنکری آپ کو ہو سکے تو زیادہ چن لیجئے, کیونکہ مارنے میں کبھی کبھار جو ہے آپ کا اشارہ خطا کر جاتا ہے, چوک جاتا ہے اور کنکری پہلے ہی گر جاتی ہے. اگر کنکری پہلے ہی گر گئی تو اس کنکری کو شمار نہیں کیا جائے گا. کنکری برابر شیطان کو لگنی چاہیے, اس لیے 49 کنکریوں سے زیادہ چن لیجئے. یہ تعداد یاد رکھ لیجئے گا. 49 کنکری چننی ہے کھجور کے گھٹلی کے سائز کے برابر, کھجور کی گھٹلی کے سائز کے برابر چننا ہے. کچھ زیادہ ہی کنکری, آپ 60-70 چن لیجئے, وہاں کسی کو دے دینا, کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کا 49 میں ہو گیا آپ کسی کو دے دیجئے گا, لیکن کچھ زیادہ ہی آپ جو ہے اس کو چن لیجئے, اور اس کو لینے کے بعد 3 بار دھو لیجئے. اس کو کنکری کو کیا کر لیجئے؟ 3 بار دھو لیجئے. اور کنکریوں کو بڑے بڑے پتھر سے توڑ کر کے کنکری مت بنائے گا, وہاں سے توڑا بڑے اور اسی کو توڑ تاڑ کر کے کنکری بنا رہا ہے, ایسا نہیں کیجئے گا. اور ناپاک جگہ سے نہیں, مسجد کے آس پاس سے نہیں لینا ہے. اور جہاں لوگ پتھر مارتے ہیں جمرات کے پاس کنکری جو مارتے ہیں, تو کچھ لوگوں کی کنکری پہلے گر جاتی ہے, وہاں سے کنکری اٹھا کے نہیں مارنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کنکری اب فضول ہو چکی ہو, اب اس کنکری کو آپ استعمال نہیں کریں گے. تو آپ جو ہے اس کے علاوہ آپ کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مسجد کے پاس سے نہ ہو, ناپاک جگہ سے نہ ہو, اور وہاں جو جمرات کے پاس میں کنکری وغیرہ پہلے گر جاتی وہ کنکری نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں, بس پاک جگہ سے ہونا چاہیے, کھجور کی گھٹلی کے سائز کے برابر. کتنی کنکری ہوگی؟ 49 کنکری. آپ نے منا میں کتنی نمازیں ادا کی تھی؟ 5 نمازیں. حاجی منا میں 5 نمازیں. میدان عرفات کے اندر ظہر اثر 2 نمازیں.
مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب عشاء کتنی نمازیں؟ 2 نمازیں. اب تاریخ کون سی آ گئی ہے؟ حج کا تیسرا دن ہے. اور فجر کی نماز مزدلفہ کے اندر حاجی کو اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے. ہمارے لیے تھوڑی سی روشنی ہو جائے تب ادا کرنا افضل ہے نا مذہب حنفی کے اندر، لیکن حاجی کو مزدلفہ کے اندر اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے، مگر نماز اس وقت ادا کرے جبکہ صبح صادق ہو جانے کا یقین ہو جائے. نہ معلم پہلے سے چلانے لگ جاتے ہیں صلاح 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 کر کے. تو جب صبح صادق کے ہو جانے کا یقین ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت نماز فجر ادا کرنی ہے. لہٰذا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مزدلفہ کے اندر توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے. نماز فجر کے لیے توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے. وہ توپ کا گولہ مزدلفہ کے اندر اسی لیے چھوڑا جاتا ہے کہ میدان مزدلفہ کے اندر حاجیوں کے لیے فجر کا وقت مستحب وقت ہو گیا ہے، اب یہ لوگ ادا کر لیں. تو وہ جب توپ کا گولہ چھوڑا جائے مزدلفہ کے اندر تب آپ ادا کر لیجئے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے. آپ آ گئے تھے نا رات میں ہی، 10ویں رات میں ہی آپ آ گئے تھے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، مگر مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. ٹھہرنا واجب کب ہے؟ رات میں نہیں. رات میں تو وقت گزارنا سنت ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنا صبح صادق سے لے کر کے، یعنی صبح صادق کے بعد ہی آپ کو نماز فجر ادا کرنی ہے. صبح صادق کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے. اگر نہیں ٹھہرا تو قربانی اس کے اوپر لازم ہو سکتی کیونکہ واجب چھوٹے گا پھر. تو صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی رات میں مزدلفہ چلا گیا اور پھر ڈائریکٹ سیدھا مینا چلا گیا مزدلفہ سے، اس کا واجب چھوٹ جائے گا. اس لیے کہ رات میں رکنا سنت ہے اور صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ٹھہرنا کیا ہے؟ وہاں پر واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز ادا کرے گا تو یقیناً اس کے لیے ٹھہرنا پا لیا گیا، اور اس لمحے کبھی بھی ٹھہرے اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اگر ایک لمحہ بھی یہاں پر وہ گزرا تو اس کا وقوف ہو جائے گا. یعنی مزدلفہ کے اندر صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک ایک لمحہ بھی اگر رک جائے گا تو اس کا وقوف ہو جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے جس نے نماز فجر ادا کی ہوگی مزدلفہ میں اس کا وقوف ہو گیا نا، کیونکہ نماز فجر صبح صادق کے بعد ہی ادا کرے گا اور طلوع آفتاب سے پہلے ادا کرے گا تو اس کا وقوف ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے، اگر اس کو جگہ ملے، کیونکہ وہاں پر ایک مسجد ہے مزدلفہ میں مشعر الحرام، مسجد مشعر الحرام، اگر وہاں جگہ ملے تو وہاں پر، ورنہ مزدلفہ کے اندر وادی محصر کے سوا کہیں پر بھی رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے. وادی محصر میں وقوف جائز نہیں ہے. یہ وادی محصر مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے. یہ وہی وادی ہے جہاں پر ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا. وادی محصر آج بھی جب وہاں سے بس والے لے کر کے معتمرین کو جو عمرہ کرنے والے ہیں لے کر کے جب گزرتے ہیں زیارت کے وقت میں تو کہتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کر لے، وہاں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتے ہوئے جلدی گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا ابابیل کا. وادی محصر کہا جاتا ہے. یہ مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ہے. تو اب حاجی کافی تعداد میں ہوتے ہیں، جگہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ وادی محصر جو پاس ہی میں ہے، وادی محصر میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. وادی محصر کے علاوہ مزدلفہ کے اندر کہیں پر بھی حاجی رک سکتا ہے اور خوب لبیک کی کثرت کرے، دعائیں پڑھتا رہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مانگے گا پائے گا. اس لیے کہ کل میدان عرفہ میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، آج حقوق العباد معاف ہونے ہیں. اب یہ نماز فجر ادا کر چکے جب میدان مزدلفہ کے اندر. حج کا کون سا دن شروع ہو گیا ہے؟ حج کا تیسرا دن. حج کے 2 دن ہمارے ہو گئے، آج حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا ہے. 10ویں ذوالحجہ قربانی کا پہلا دن. اب نماز سے قبل اگر کوئی یہاں سے چلا جائے تو اس نے برا کیا، یعنی نماز تو نہیں پڑھا، صبح صادق کے بعد وہاں پر رکا لیکن نماز نہیں پڑھا. نماز پڑھنے سے پہلے یعنی جس وقت رکنا واجب تھا وہ تھوڑی دیر رکا تو وہاں پر، لیکن نماز نہیں پڑھا تو اس نے برا کیا. اسی طریقے سے طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا تو اس نے برا کیا، نماز نہیں پڑھا. یا سورج نکلنے تک تو رکا لیکن سورج نکلنے کا بھی اس نے انتظار کیا، سورج نکلا بھی، سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے نکلا تو بھی برا کیا اس نے، تو بھی اس نے برا کیا. اس لیے کہ میدان مزدلفہ کے اندر
آپ نماز فجر اول وقت میں ادا کریں حاجی، اور پھر رکے رہیں وہیں پر، کیونکہ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہاں رکنا واجب ہے. تو آپ نے صبح صادق کے بعد فوراً نماز فجر ادا کر لیا اول وقت میں، اب رکے رہیں، دعا کرتے رہیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہ گیا کہ ہم 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، اب فوراً مزدلفہ چھوڑ دیجئے. سمجھ گئے میری بات؟ آپ کو بغیر فجر ادا کیے مزدلفہ سے جانا بھی غلط ہے. آپ صبح صادق کے بعد وہاں رکے، جتنا رکنا واجب تھا، تھوڑا سا ٹھہرے، لیکن فجر ادا نہیں کیے تو بھی آپ نے غلط کام کیا، سنت کے خلاف. آپ کا واجب تو ادا ہو گیا لیکن سنت کے خلاف. اور آپ فجر بھی پڑھ لیے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے آپ نہیں نکلے اور سورج بھی طلوع ہو گیا، اس کے بعد آپ مزدلفہ سے گئے تو بھی آپ نے برا کیا. آپ کو نماز فجر ادا کرنی ہے طلوع صبح صادق کے بعد اول وقت میں، اس کے بعد تھوڑا سا رک کر کے ذکر و دعا کرنی ہے. جب باقی رہے سورج نکلنے میں اتنا وقت کہ آپ کو ایسا لگے، کیونکہ وہاں پہ سب اعلان وغیرہ ہوتا رہتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کو ایسا لگے کہ اب سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی ہے کہ ہم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو اب آپ کو مزدلفہ سے کیا کرنا ہے؟ نکلنا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب انشاءاللہ تعالی حج کا جو 3را دن ہے ہم پرسوں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے سارے طریقے آپ کے سامنے پیش کریں گے.